مسز ڈسلوا، سعادت حسن منٹو۔ بالکل آمنے سامنے فلیٹ تھے۔ ہمارے فلیٹ کا نمبر 13 تھا، اس کے فلیٹ کا 14۔ کبھی کوئی سامنے کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو مجھے یہی معلوم ہوتا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ اسی غلط فہمی میں جب میں نے ایک بار دروازہ کھولا تو اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ یوں تو اس سے پہلے کئی دفعہ میں اسے سیڑھیوں میں، بازار میں اور بالکنی میں دیکھ چکی تھی، مگر کبھی بات کرنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، تم نے سمجھا کوئی تمہارے گھر آیا ہے؟ میں بھی جواب میں مسکرا دی۔ چند لمحات تک وہ اپنے دروازے کی دہلیز میں اور میں اپنے دروازے کی دہلیز میں کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے اور میں اس سے اچھی طرح واقف ہو گئی۔ اس کا نام میری یا خدا معلوم کیا تھا، مگر اس کے خاوند کا نام P.N. ڈسلوا تھا، چنانچہ میں اسے مسز ڈسلوا ہی کہتی تھی۔ میں اسے میری ضرور کہتی، مگر وہ عمر میں مجھ سے کہیں بڑی تھی۔ موٹے موٹے نقش، چھوٹی گردن، اندر دھسی ہوئی ناک پکوڑا سی، سر چھوٹا جس پر کٹے ہوئے بال ہمیشہ پریشان رہتے تھے، آنکھیں دوات کے منہ کی طرح کھلی رہتی تھیں۔ معلوم نہیں سوتے میں ان کی شکل کیسی ہوتی ہوگی۔ اس کا خاوند معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا، کسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ جب شام کو گھر لوٹتا اور مجھے باہر بالکنی میں دیکھتا تو اپنے بھورے رنگ کا ہیٹ اتار کر مجھے سلام ضرور کرتا۔ بے حد شریف آدمی تھا۔ مسز ڈسلوا بھی بہت ملنسار اور بااخلاق عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت پرسکون زندگی بسر کرتے تھے۔ 4-5 برس کا ایک لڑکا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باپ چھوٹا ہو گیا ہے، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ماں سکڑ گئی ہے۔ ماں باپ دونوں کے نقش کچھ اس طرح اس بچے میں خلط ملط ہو گئے تھے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ماں پر ہے یا باپ پر۔ 5 برس میں ان کے یہاں صرف یہی ایک بچہ تھا۔ مسز ڈسلوا نے ایک روز مجھ سے کہا تھا، ہمارا ماں بھی اس مافق بچہ دیا کرتا تھا۔ 5 برس کے پیچھے ایک پہلے ہم ہوا، 5 برس کے پیچھے ہمارا بھائی ہوا، اس کے پیچھے ہمارا ایک اور بہن۔ 5 برس کی قید چونکہ پوری ہو چکی تھی، اس لیے مسز ڈسلوا اب پیٹ سے تھی۔ اس کا خاوند بہت خوش تھا۔ مجھے مسز ڈسلوا نے بتایا کہ اپنی ڈائری میں اس نے کئی تاریخیں لکھ رکھی ہیں۔ پہلے بچے کی پیدائش کی تاریخ، ہونے والے بچے کی پیدائش کی تاریخ کا اندازہ، اور وہ سال جس میں کہ تیسرا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ سارا حساب اس نے اپنی ڈائری میں درج کر رکھا تھا۔ مسز ڈسلوا کہتی تھی کہ اس کے خاوند کو 5 برس کی یہ قید اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ 5 برس کے لیے کیوں چھٹی پر چلی جاتی ہے۔ مسز ڈسلوا خود حیران تھی، مگر اسے فخر سمجھتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ میں بھی کم متحیر نہ تھی، سوچتی تھی، یا الہی، یہ 5 برسوں کا کیا چکر ہے؟ کیوں ان دونوں میں سے ایک گنتی نہیں بھول جاتا؟ قدرت نے کیا اس عورت کے اندر ایسی مشین لگا دی ہے کہ جب 5 سال کے 5 چکر ختم ہو جاتے ہیں تو کھٹ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ ہمارے پڑوس میں ایک اور عورت بھی تھی جو 1.5 برس سے پیٹ سے تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کے رحم میں کوئی خرابی ہے، بچہ موجود ہے جو پیدا ہو جائے گا، مگر اس کی نشو و نما تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد چونکہ رک جاتی ہے، اس لیے ابھی تک اتنا بڑا نہیں ہوا کہ پیدا ہو سکے۔ امی جان جب مجھ سے یہ باتیں سنتی تھیں تو کہا کرتی تھیں، قیامت آنے والی ہے، خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے کبھی ایسی باتیں سننے میں نہیں آتی تھیں۔ عورتیں چپ چاپ 9 مہینے کے بعد بچے جن دیا کرتی تھیں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب کسی کے بچہ پیدا ہونے والا ہو تو سارے شہر کو خبر ہو جاتی ہے۔ مٹکا سا پیٹ لیے باہر جا رہی ہیں، سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر کیا مجال کہ ان کو ذرا سی بھی حیا آ جائے۔ آج کل تو دیدوں کا پانی ہی مر گیا ہے۔ میں یہ سنتی تھی تو دل ہی دل میں ہنستی تھی۔ امی جان کا پیٹ بھی کئی بار پھول کر مٹکا بن چکا تھا، اور یہ مٹکا لیے وہ گھر کا سارا کام کاج کرتی تھیں۔ ہر روز مارکیٹ جاتی تھیں، مگر جب دوسروں کو دیکھتی تھیں یا ان کے متعلق باتیں سنتی تھیں تو اپنی آنکھ کا شیطیر نہیں دیکھتی تھیں، دوسروں کی آنکھ کا تنکا انہیں فوراً نظر آ جاتا تھا۔ آدمی اگر اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کیا اسے باہر آنا جانا بالکل بند کر دینا چاہیے؟ مٹکا سا پیٹ لیے بس گھر میں بیٹھے رہو، صوفے پر سے اٹھو چارپائی پر لیٹ جاؤ، چارپائی سے اٹھو تو کسی کرسی پر لیٹ جاؤ۔ مگر آفت تو یہ ہے کہ مٹکا سا پیٹ لیے بیٹھنے اور لیٹنے میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آدمی چلے پھرے تاکہ بوجھ کچھ ہلکا ہو، یہ کیا کہ پیٹ میں بڑی سی فٹ بال ڈالے، گھر کی 4 دیواری میں قید رہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ امی جان حیا کیوں طاری کرنا چاہتی ہیں،
بھائی اگر کوئی پیٹ سے ہے تو کیا اس کا قصور ہے؟ اس نے کوئی شرمناک بات کی ہے جو وہ شرم محسوس کرے؟ جب خدا کی طرف سے یہ مصیبت عورتوں پر عائد کر دی گئی کہ وہ ایک مقررہ مدت تک بچے کو پیٹ میں رکھیں تو اس میں شرمانے اور لجانے کی بات ہی کیا ہے؟ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سب کام چھوڑ کر آدمی بالکل نکما ہو جائے اس لیے کہ اسے بچہ پیدا کرنا ہے، بچہ پیدا ہوتا رہے۔ اب کیا اس کے لیے باہر آنا جانا موقوف کر دیا جائے؟ لوگ ہنستے ہیں تو ہنسیں، کیا ان کے گھر میں ان کی مائیں اور بہنیں کبھی پیٹ سے نہیں ہوں گی؟ بھائی مجھے تو امی جان کی یہ منطق بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ اصل میں ان کی عادت یہ ہے کہ خواہ مخواہ ہر بات پر اپنا لیکچر شروع کر دیتی ہیں، خواہ کسی کو برا لگے یا اچھا۔ اپنی لڑکی کی بات ہو تو کبھی کچھ نہ کہیں گی۔ پچھلی دفعہ جب عارف میرے پیٹ میں تھا اور میں ہر روز اپولو بندر سیر کو جاتی تھی تو قسم لے لو جو ان کے منہ سے میرے خلاف کچھ نکلا ہو، پر اب چونکہ بات مسز ڈسلوا کی تھی جو بیچاری صرف اتوار کی صبح گرجا میں نماز پڑھنے اور شام کو سودا سلف لانے کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ باہر نکلتی تھی، اس لیے امی جان کو تو یہ ہے بیوی کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پہلے بچے پر پیٹ زیادہ نہیں پھولتا، لیکن دوسرے بچے کو چونکہ پھیلنے کے لیے زیادہ جگہ مل جاتی ہے اس لیے پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ مسز ڈسلوا لمبا سا چوغا پہنے جب گھر میں چلتی پھرتی تھی تو اس کا پیٹ بہت بدنما معلوم ہوتا تھا۔ قد اس کا چھوٹا تھا، پنڈلیاں جو بہت پتلی تھیں اور چوغے کے نیچے آہستہ آہستہ حرکت کرتی تھیں بہت ہی بھدی تصویر پیش کرتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گھڑونچی پر مٹکا رکھا ہے۔ سارا دن اس لمبے چوغے میں وہ کارٹون بنی رہتی تھی۔ شروع میں بیچاری کی بہت بری حالت ہوئی تھی، ہر وقت قے اور متلی۔ قلفی والے کی آواز سنتی تو تڑپ جاتی، اس کو بلاتی، لیکن جب کھانے لگتی تو فوراً ہی جی مالش کرنے لگتا، سارا دن لیمو چوستی رہتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس کے یہاں گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ بستر پر لیٹی ہے لیکن ٹانگیں اوپر اٹھا رکھی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، مسز ڈسلوا ایکسرسائز کر رہی ہو کیا؟ جھنجھلا کر بولی، ہم بہت تنگ آ گیا ہے، یوں ٹانگیں اوپر کرتا ہے تو ہمارا طبیعت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی دیوار کے ساتھ پیر لگانے سے اسے کچھ تسکین ہوتی تھی۔ بعض اوقات اس کی طبیعت گھبراتی تھی تو زور زور سے میز کو یا تو بستر کو جہاں بھی وہ بیٹھی ہو مکھیاں مارنا شروع کر دیتی تھی، اور جب اس طرح گھبراہٹ کم نہیں ہوتی تھی تو تنگ آ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آتی تھی، چنانچہ وہ تمام تکلیفیں جو مجھ پر بیت چکی تھیں بھول کر اس سے کہا کرتی تھی، مسز ڈسلوا جان بوجھ کر تم نے یہ مصیبت کیوں مول لی؟ اس پر وہ بگڑ کر کہتی، ہم نے کب لیا، 5 برس کے پیچھے سالہ یہ ہونے کو ہی مانگتا تھا۔ میں کہتی، تو مسز ڈسلوا 5ویں سال تم بنگلور کیوں نہ چلی گئیں؟ وہ جواب دیتی، ہم چلا جاتا، سچ ہم جانے کو ایک دم تیار تھا پر یہ وار اسٹارٹ ہو گیا، ہم وہاں رہتا، ہمارا صاحب یہاں رہتا، خرچ بہت ہوتا، سو یہ سوچ کر ہم نہ گیا اور سالہ یہ آفت سر پر آن پڑا۔ شروع میں مسز ڈسلوا کو یہ آفت معلوم ہوتی تھی، پر اب وہ خوش تھی کہ دوسرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ قے اور متلی ختم ہو گئی تھی، ٹانگیں اوپر کر کے لیٹنے کی اب ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی۔ یہ سلسلہ صرف پہلے 2 مہینے تک رہا تھا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، ایک صرف کبھی کبھی پیٹ میں اینٹھن سی پیدا ہو جاتی تھی، یا بچہ جب پیٹ میں پھرتا تھا تو اسے تھوڑے عرصے کے لیے بے چینی سی محسوس ہوتی تھی۔ مسز ڈسلوا بالکل تیار تھی، چھوٹے چھوٹے فراک سی کر اس نے ایک چھوٹے سے منی بیگ میں رکھ چھوڑے تھے، نہالچے پوتڑے بھی تیار تھے، اس کا خاوند لوہے کا ایک جھولا بھی لے آیا تھا، اس کے لیے مسز ڈسلوا نے پرانے تکیوں کے روٹر سے ایک گدا بھی بنا لیا تھا۔ غرض کے سب سامان تیار تھا، اب مسز ڈسلوا کو صرف کسی ہسپتال میں جا کر بچہ جن دینا تھا اور بس۔ مسٹر ڈسلوا نے 2 مہینے پہلے ہسپتال میں اپنی بیوی کے لیے جگہ بک کر رکھی تھی، 5 روپے ایڈوانس دے دیے تھے تاکہ عین وقت پر گڑبڑ نہ ہو اور ہسپتال میں جگہ مل جائے۔ مسٹر ڈسلوا بہت دور اندیش تھا، پہلے بچے کی پیدائش پر بھی اس کے انتظامات ایسے ہی مکمل تھے۔ مسز ڈسلوا اپنے خاوند سے بھی کہیں زیادہ دور اندیش تھی، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں۔ اس نے ان 9 مہینوں کے اندر وہ تمام سامان تیار کر لیا تھا جو بچے کے پہلے 2 برسوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، نیچے بچھانے کے لیے ربڑ کے کپڑے، فیڈر، چسنیاں، جھنجھنے اور دوسرے جاپانی کھلونے اور اسی قسم کی اور چیزیں سب بڑی احتیاط سے اس نے ایک علیحدہ ٹرنک میں بند کر رکھی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ یہ ٹرنک کھول کر بیٹھ جاتی تھی اور ان چیزوں کو اور زیادہ قرینے سے رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ دراصل وہ دن گنتی تھی کہ جلدی بچہ پیدا ہو اور وہ اسے گود میں لے کر کھلائے، دودھ پلائے، لوریاں دے اور جھولے میں لٹا کر سلائے،
5 برس کی تعطیل کے بعد اب گویا اس کا اسکول کھلنے والا تھا۔ وہ اتنی ہی خوش تھی جتنا کہ طالب علم ایسے موقعوں پر ہوا کرتے ہیں۔ ہماری بلڈنگ کے سامنے ایک پارسی ڈاکٹر کا مکتب تھا۔ اس ڈاکٹر کے پاس مسز ڈسلوا ہر روز نوکر کے ہاتھ اپنا قارورہ بھیجتی تھی۔ کہتے ہیں آخری دنوں میں قارورہ دیکھ کر ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ بچہ کب پیدا ہوگا۔ مسز ڈسلوا کا خیال تھا کہ دن پورے ہو گئے ہیں، مگر یہ ڈاکٹر کہتا تھا کہ نہیں، ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ ایک روز میں غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ میں نے مسز ڈسلوا کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ پھر دروازہ کھلا اور مسز ڈسلوا کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو مسز ڈسلوا اپنے خاوند کا سہارا لے کر اترنے والی تھی۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ میری طرف دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے بڑی بوڑھی عورتوں کا سا انداز اختیار کر کے کہا، 7 خیر کے جاؤ اور 7 خیر کے واپس آؤ۔ مسٹر ڈسلوا نے جب میری آواز سنی تو مسکرا کر اپنے بھورے رنگ کا ہیٹ اتار کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اس سے کہا، مسٹر ڈسلوا جو ہی بیبی ہو مجھے ضرور خبر دیجیے گا۔ وہ مسکراہٹ جو مسٹر ڈسلوا کے میلے ہونٹوں پر سلام کرتے وقت پیدا ہو چکی تھی، یہ سن کر اور پھیل گئی۔ سارا دن میرا دھیان مسز ڈسلوا ہی میں پڑا رہا۔ کئی بار دروازہ کھول کر دیکھا، مگر ہسپتال سے نہ تو نوکر ہی واپس آیا تھا نہ مسز ڈسلوا کا خاوند۔ شام ہو گئی، خدا جانے یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے ماہم جانا تھا جہاں میری بہن رہتی تھی۔ مجھے لینے کے لیے آدمی بھی آ گیا، مگر ہسپتال سے کوئی خبر نہ آئی۔ تیسرے روز ماہم سے جب میں واپس آئی تو اپنے گھر جانے کے بجائے میں نے مسز ڈسلوا کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مسز ڈسلوا میرے سامنے کھڑی ہے، مٹکا سا پیٹ لیے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، یہ کیا؟ وہ مجھے اندر لے گئی اور کہنے لگی، ہم کو درد ہوا تو ہم سمجھا ٹائم پورا ہوا۔ وہاں ہسپتال میں گیا اور جب نرس نے بیڈ پر لٹایا تو درد ایک دم غائب ہو گیا۔ ہم بڑا حیران ہوا۔ نرس لوگ تو بڑا ہنسا، بولا، اتنا جلدی تم یہاں کیوں آ گیا؟ ابھی کچھ دن گھر پر اور ٹھہرو، پیچھے آؤ۔ ہم کو بہت شرم آیا۔ اس کا یہ بیان سن کر میں بہت ہنسی، وہ بھی ہنسی۔ دیر تک ہم دونوں ہنستے رہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا کہ کس طرح ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ہسپتال گئی۔ وہاں ایک کمرے میں اس کے تمام کپڑے اتارے گئے، نام وغیرہ درج کیا گیا اور ایک بستر پر لٹا کر اسے نرسیں دوسرے کمرے میں چلی گئیں، جہاں سے کئی دفعہ اسے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس بستر پر وہ 4-5 گھنٹے تک پڑی رہی۔ اس دوران میں پہلے ایک نرس آئی، اس نے اسے نہانے کو کہا۔ نہانے سے فارغ ہوئی تو ایک نرس اور آئی، اس نے اسے انیمیا دیا۔ انیمیا دینے کے بعد تیسری نرس آئی جو اس کے انجیکشن لگا گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر آئی، اس نے پیٹ ویٹ دیکھا تو جھنلا کر کہا، تم کیوں اتنی جلدی یہاں آ گیا ہے؟ ابھی گھر جا کر آرام کرو۔ سب نرسیں ہنسنے لگیں۔ وہ پانی پانی ہو گئی، کپڑے وپڑے پہن کر باہر نکل آئی جہاں اس کا خاوند کھڑا تھا۔ دونوں کو چونکہ نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور مسٹر ڈسلوا نے اس دن کی چھٹی لے رکھی تھی، اس لیے وہ ریگل سنیما میں میٹنی شو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ مسز ڈسلوا کو سخت حیرت تھی کہ یہ ہوا کیا۔ پچھلی دفعہ جب اس کے بچہ ہونے والا تھا تو وہ عین موقع پر ہسپتال پہنچی تھی۔ اب اس کا اندازہ غلط کیوں نکلا؟ درد ضرور ہوا تھا اور یہ بالکل ویسا ہی تھا جو اسے پہلے بچے کی پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ پھر یہ گڑبڑ کیوں ہو گئی؟ چھٹے روز شام کو 8:30 بجے کے قریب میں بالکنی میں بیٹھی تھی کہ مسز ڈسلوا کا نوکر آیا۔ 10 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگا، میم صاحب نے چھٹا مانگا ہے، وہ ہسپتال جا رہی ہے۔ میں نے جھٹ پٹ 10 روپے کی ریزگاری نکالی اور بھاگی بھاگی وہاں گئی۔ میاں بیوی دونوں تیار تھے۔ مسز ڈسلوا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا، درد کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے اور اس کے خاوند نے سہارا دے کر اسے نیچے اتارا اور ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ 7 خیر کے جاؤ اور 7 خیر کے واپس آؤ کہہ کر میں اوپر گئی اور انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بجے تک میں سیڑھیوں کی طرف کان لگائے بیٹھی رہی، مگر ہسپتال سے کوئی واپس نہ آیا۔ تھک ہار کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو دھوبی آ گیا۔ اس سے 15 دھلائیوں کا حساب کرنے میں کچھ ایسی مشغول ہوئی کہ مسز ڈسلوا کا دھیان ہی نہ رہا۔ دھوبی میلے کپڑوں کی گٹھری باندھ کر باہر نکلا۔ میں دروازے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے باہر نکل کر مسز ڈسلوا کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مسز ڈسلوا کھڑی ہے، مٹکا سا پیٹ لیے۔ میں نے قریب قریب چیخ کر پوچھا، مسز ڈسلوا پھر واپس آ گئیں؟ جب اس کے پاس گئی تو وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ شرم سے اس کا چہرہ گہرے سانولے رنگ کے باوجود سرخ ہو رہا تھا۔ رک رک کر اس نے مجھ سے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، درد بالکل پہلے کے مافک ہوتا ہے،
پر وہاں نرس لوگ کہتا ہے کہ جاؤ گھر جاؤ، ابھی دیر ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیچاری کی حالت قابل رحم تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس مرتبہ نرسوں نے اسے بہت بری طرح جھڑکا تھا۔ حیرت، شرم اور بوکھلاہٹ نے مل جل کر اس کو اس قدر قابل رحم بنا دیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ تھوڑے عرصے کے لیے انتہائی ہمدردی ہو گئی۔ میں دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، اس کو سمجھایا کہ اس میں شرم کی بات ہی کیا ہے، جب بچہ ہونے والا ہو تو ایسی غلط فہمیاں ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ نرسوں کا کام ہے بچے جنوانا، ان کے پاس آدمی اسی لیے جاتا ہے کہ آسانی سے یہ مرحلہ طے ہو جائے، انہیں مذاق اڑانے کا کوئی حق حاصل نہیں، اور جب فیس وغیرہ دی جائے گی اور ایڈوانس دے دیا گیا ہے تو پھر وہ بیکار باتیں کیوں بناتی ہیں؟ مسز ڈسلوا کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ بات یہ تھی کہ اس کا خاوند دفتر سے 2 دفعہ چھٹی لے چکا تھا۔ بڑے صاحب سے لے کر چپراسی تک سب کو معلوم تھا کہ بچہ ہونے والا ہے، اب وہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح محلے میں سب کو معلوم تھا کہ مسز ڈسلوا 2 بار ہسپتال جا کر واپس آ چکی ہے۔ کئی عورتیں اس کے پاس آ چکی تھیں اور ان سب کو اسے فردن فردن بتانا پڑا تھا کہ بچہ ابھی تک پیدا کیوں نہیں ہوا۔ ہر ایک سے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایک پکی کرسچن عورت تھی، جھوٹ بولنے پر اسے سخت روحانی تکلیف ہوتی تھی، مگر کیا کرتی، مجبور تھی۔ 7ویں روز جب میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پلنگ پر لیٹ کر قریب قریب سو چکی تھی، دفتن میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کیا؟ دوڑ کر میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے فلیٹ سے مسز ڈسلوا کا نوکر گھبرایا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ اس کا رنگ فق تھا۔ کہنے لگا، میم صاحب بیبی، میم صاحب بیبی۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو مسز ڈسلوا نیم مدہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ بیچاری نے اب مزید ندامت کے خوف سے وہیں بچہ جنم دیا تھا۔